السلام علیکم، امید ہے آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ جناب مولانا نصرت بخاری صاحب نے غالیوں کو اور تفرقہ بازوں کو بہت ہی سخت قسم کی تنبیہ کی ہے اور پیغام دیا ہے، اور ان سے پوچھا ہے کہ وہ کس دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، اور انہیں بتایا ہے کہ تمہارے ایک غلط لفظ سے یا ایک لائن بولنے سے یا لکھنے سے اگر شیعت کو نقصان پہنچتا ہے، چاہے آپ پاکستان میں موجود ہیں غالی اور تفرقہ باز جس میں امامہ پوش بھی ہیں، یا پھر آپ کسی باہر کے ملک سے بیٹھ کے شیعت کے نام پہ تفرقہ بازی پھیلا رہے ہیں اور دوسروں کے مقدسات کی توہین کر رہے ہیں، اور اس سے اگر کسی ایک مومن بہن بھائی کو نقصان پہنچتا ہے تو قیامت تک اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ آئیے مولانا صاحب کو سنتے ہیں تھوڑا سا، پھر آگے چلتے ہیں۔ ایک ہی ہے تو اس ایک پہ جمع ہو بھائی، اس ایک کے لیے کچھ کرو نا۔ حدیث روایات صرف ایک فرقے کے لیے تھوڑی ہیں، سب کے لیے ہیں۔ قرآن کی آیتیں سب کے لیے ہیں۔ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کا باقی جو ہے، وہ اللہ نے اس کو بچایا ہوا ہے، خیر ہے تمہارے لیے، وہ آئے گا، تو اس کے لیے کچھ کرو، اس کے لیے مل کے کرو۔ تو عزیزان محترم، ان حالات کو دیکھیں، جذبات بالکل نہ لیں، کسی سے اختلاف نہ رکھیں۔ دشمن آگ بھڑکا رہا ہے دونوں طرف سے، ادھر بھی ایجنٹ ہیں، ادھر بھی ایجنٹ ہیں، دونوں طرف ہیں، آپ کے سامنے ہیں۔ ابھی جو آپ کے سامنے حال ہوا، آپ کو خود اہل سنت کے بڑے بڑے علماء نے واضح کر دیا کہ یہ پیسے بول رہے ہیں، پیسے بول رہے ہیں، خود انہوں نے بولا۔ تو ان کے یہاں آپ جب کوئی بولتا ہے تو ہاں دیکھا دیکھا ہم کہتے تھے، تو ہم کہتے تھے ہمارے یہاں بھی بولتا ہے، پھر نہیں مولانا بری بات ہے، بری چیز ہے، مولا کا ذاکر ہے۔ ارے بھائی تو پھر چومیے جا کے مولا کے ذاکر کو۔ وہ یہی تو کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے سے کسی سے غلطی ہوئی یا اس نے جو بھی کیا جان بوجھ کے کیا، غلط کیا، ہم نے سر عام ان سے معافیاں منگوائی ہیں، ہم نے سر عام ان کو برا بھلا بولا ہے۔ آپ کیوں نہیں بولتے اگر آپ کے بندے نے برا کیا ہے تو؟ نہیں مولانا آپس میں ایسی، کیا آپس میں بھائی؟ دین آپ کا ہے، میرا ہے۔ اس کام کے لیے میرا امام حسین اپنے علی اکبر کو جوان کو لے کے کربلا آیا تھا کہ آپ لوگ دین کا یہ مذاق اڑائیں گے؟ کس نہج پہ لے گئے اپنی نفسانی خواہشات کی خاطر، واہ واہ کی خاطر، لذتوں کی خاطر؟ کہاں لے کر آ گئے دین کو ہم؟ مگر آپ سب بیٹھے ہوئے آرام سے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ اب فرق پڑا؟ کتنا نقصان ہے پاکستان کا اپنا، امنیت برباد۔ کتنا بہترین محرم ہوتا تھا، کتنا بہترین محرم ہونا چاہیے۔ اگر ایک بھی مومن، آیت اللہ عظمہ بہجت نے خود فرمایا، اگر تمہارے اس رویے سے، چاہے تم دنیا کے کسی حصے میں ہو، اس کی وجہ سے دنیا کے کسی اور حصے میں بھی اگر کوئی مارا جائے شیعہ، تم اس کے قتل میں ذمہ دار ہو، ذمہ دار ہو تم۔ اتنی خیر ذمہ داری، وہ بھی منبر رسول سے۔ مہاراج کب سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی اور کے مقدسات کی توہین نہ کریں؟ کیوں؟ آپ کے پاس کوئی میٹر نہیں ہے کیا؟ آپ کے پاس قرآن نہیں ہے، تفسیر نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، ائمہ کی زندگیاں نہیں ہیں، فضیلت نہیں ہے؟ یعنی لوگ کیا صرف یہی سننے آتے ہیں؟ لوگ چاہتے ہیں سننا، دیتے کوئی نہیں ہے ان کو، دیتا کوئی نہیں ہے۔ جب آپ دیں گے نہیں تو وہ کیا کرے گا؟ جب آپ اس کے بھی عقیدے کو، اس کو بھی آپ ریلیکس بولیں گے کوئی زندگی میں عمل کی ضرورت نہیں ہے، کام کی ضرورت نہیں، وہ بولا ہے سچی کیا بات ہے، چلو آپ ذمہ داری دیں ان کو۔ ہم نے خود کیا عزیزان محترم، ہم لوگ ہی تو ہیں، اور مارس سے تھوڑی آتا ہے، پلوٹو سے تھوڑی آ کے پڑھواتا ہے، ان سے ہم ہی لوگ پڑھواتے ہیں مجلسیں، ہم ہی لوگ لاتے ہیں، ہم ہی لوگ دیتے ہیں بھاری بھاری لفافے، بھاری بھاری عزتیں، بھاری بھاری پروٹوکول، سب دیتے ہیں۔ کیوں؟ کون دیتا ہے؟ ہر شخص ذمہ دار ہے، یاد رکھیے گا۔ ایک جملہ روایات کہتی ہیں، اگر تمہارا ایک جملہ، تمہارا لکھا ہوا ایک سطر اگر طول تاریخ کے اندر کسی کی موت کا، کسی کی ہدت کا باعث بنا، ہو سکتا ہے تم بھول جاؤ مگر خدا اس کو یاد رکھے گا، خدا نہیں بھولے گا۔ ایک قدم تم نے اسلام کے مخالف بڑھایا، خدا اس کو یاد رکھے گا۔
تمہیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہا دین کا کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. تم سمجھتے ہو بس یہی دین ہے. دشمن تیار کھڑا ہوا ہے امام کے مقابلے میں، پورے خطے میں آ گیا ہے، وہ آپ کے اطراف میں پہنچ گیا ہے. جی تو یہ تھوڑا سا لینتھی پیغام مولانا صاحب کا میں نے یہاں پہ آپ کو سنایا. ضرورت بہرحال تھی اس کی، اسی وجہ سے میں نے یہ یہاں پہ لگا دیا آپ کے سامنے پورا، تاکہ آپ اچھی طرح سے سن لیں. یہ پیغام جو ہے اور یہ جو بات ہے الکاظم ٹی وی نے تو کسی اور حوالے سے ادھر لگائی تھی، آصف الوی صاحب کے حوالے سے کہ مولانا صاحب نے ان کو کہا ہے، لیکن میں الکاظم ٹی وی والوں کی اور باقیوں کی بھی توجہ دلانا چاہوں گا کہ کچھ امامہ پوش جو نوصر بازی اور عیاری میں سب سے آگے ہیں ان کو بھی اس میں شامل کر لیں. اس گروپ میں وہ بھی شامل ہیں تفرقہ بازی پھیلانے میں، اور وہ بھی کسی سے کم نہیں آگ لگانے میں، بلکہ سب سے زیادہ ہیں. بلکہ ان کا کام تو آصف الوی سے بھی خطرناک ہے، یہ امامہ پوشوں کا، اور جو کینیڈا کی سٹیزن شپ کے چکر میں ہیں، اور ان کے جو ٹولی والے ہیں فیکچول ہسٹری اور اس طرح کے، ان کا کام تو آصف الوی سے بھی زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ لوگ ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں. آصف الوی جیسے اور غضنفر تونسوی جیسوں کو تو لان تان ہو ہی جاتی ہے کہ یہ غالی ہیں، لیکن یہ لوگ ان سے بھی کہیں زیادہ خطرناک ہیں. اور جس طرح کی تفرقہ بازی یہ پھیلا رہے ہیں وہ کمال ہے. اور ساتھ ساتھ نہ صرف تفرقہ بازی پھیلا رہے ہیں، بلکہ اس وقت جو سب سے زیادہ مذہب کی حفاظت میں لوگ لگے ہوئے ہیں اور شیعت کے علم بردار ہیں، انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، مرجعیت، اس کے ہی خلاف یہ لوگ جا رہے ہیں. اور جو ہمارے راہبران ہیں ان کے فرمان کو پس پشت ڈال کے ان لوگوں نے اپنی طرف سے آگ لگانی ہوتی ہے. تو مولانا صاحب کے اس بیان کو یہ لوگ ایک آئینہ کے طور پہ لیں اور سمجھ جائیں، اور یہ جو نوصر بازی کر رہے ہیں چاہے اپنے پرسنل گین کے لیے یا پھر ویسے ہی ان کی عادت ہے، تو اس سے بہتر یہی ہے کہ باز آ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.